بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم و علی عبد المسیح الموعود۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب عظیم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی رحمت سے ہمیں پھر ایک مرتبہ نائن برادر ٹی وی کی وساطت سے آپ خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ فالحمدللہ وجزاہم اللہ احسن الجزا۔ آج کی نئی بات شروع کرنے سے قبل ایک دو باتیں گزشتہ پروگرام کے بارے میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دنوں مکرم محترم مولوی اللہ بخش صاحب شاہد بطور صدر عمومی کے عہدہ پر فائز ہو چکے تھے، اور مکرم میجر سعدی صاحب اس وقت ان دنوں میں صدر نہیں تھے۔ سارا کام مکرم محترم مولوی اللہ بخش صاحب شاہد کی زیر نگرانی ان کی سرپرستی میں طے پایا۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو کمیٹیاں جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ رفاہی کاموں کے لیے بنائی گئی تھیں، اس سسٹم کا نام سٹیزن کمیونٹی بورڈ رکھا گیا تھا، CCB۔ تو یہ دو سٹیزن کمیونٹی بورڈ ربوہ میں مقرر ہوئے تھے۔ ایک دارالعلوم سٹیزن کمیونٹی بورڈ جس کے صدر مکرم شیخ حارث صاحب تھے، اور اسی کمیونٹی بورڈ میں ہمارا محلہ بھی شامل تھا۔ دوسرا کمیونٹی بورڈ سٹیزن کمیونٹی بورڈ، اس کا تعلق محلہ دارالصدر وغیرہ سے تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ جو اخراجات کی تفصیل کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ تر حصہ تو حکومت کی طرف سے ادا ہوتا تھا اور کچھ حصہ لوکل طور پر ادا کرنا ہوتا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ 80-20 کا قاعدہ تھا، 80% حکومت دے گی اور 20% جو ہے وہ لوکل طور پہ ادا کی جائے۔ تو ہمارا کل ایسٹیمیٹ 60 لاکھ کے قریب بنا تھا، جس کا 20% یعنی 20% ہم نے ادا کیا تھا۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، صدر نے نعم دیا، اور محترم ناصر والا کے تعاون سے جزاہم اللہ احسن الجزا۔ اب ہم آج کی بات کی طرف آتے ہیں۔ خدا کے فضل سے محلہ دارالیمن کو گیس کی نعمت تو مل گئی۔ ہمارے محلہ کی بیت الصادق میں گزشتہ سال سابق صدر صاحب مکرم مبشر احمد صاحب کاٹگڑی نے مسقف حصہ میں دائیں جانب تقریباً 15 فٹ کا اضافہ کر کے ہال کافی وسیع کروا دیا تھا۔ اب یہ ہال آئندہ 10-15 سال کے لیے کافی تھا، لیکن ایک چیز کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی کہ طہارت خانے کا اچھا انتظام نہ تھا۔ میں نے لوکل فنڈ یا مسجد فنڈ کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ کوئی 10-12 ہزار روپے ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اس رقم میں کم از کم ایک صاف ستھرا غسل خانہ تو بنوایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مکرم بشیر الدین کمال صاحب آرکیٹیکٹ میرے پرانے دوست تھے، انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اقصی چوک میں اپنی دکان شروع کی ہوئی تھی۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور ان سے اپنا سارا ماجرا بیان کر کے درخواست کی کہ وہ وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائیں اور جائزہ لے کر بتائیں کہ ہم غسل خانہ وغیرہ کہاں پہ بنا سکتے ہیں اور اس کی تعمیر کیسی ہو جو کم خرچ بھی ہو اور بالا نشین بھی۔ وہ تشریف لائے، نماز عصر ہمارے ساتھ ادا کی اور سارے احاطہ میں چکر لگا کر صحن میں پانی کی ٹینکی پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، مربی صاحب اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو ایک بات آپ سے کہوں۔ میں نے کہا کہیں جناب، آپ کی بات سننے کے لیے تو ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ کہنے لگے کہ آپ اس مسجد کی چھت بدل دیں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو تبدیل کر دیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے تو آگ سی لگ گئی۔
حالانکہ ان کی اس میں اپنی تو کوئی کمائی ہونے والی نہ تھی، لیکن ہمارے پاس بھی تو ایسا کوئی ذریعہ نہ تھا جہاں سے ہم فٹافٹ پیسے لے کر ان کے مشورہ پر عمل کر سکیں۔ میرے وہ دوست تھے، اس لیے میں نے کچھ تلخی میں ان سے کہا کہ آپ اٹھیں، وہ آپ کی گاڑی کھڑی ہے، گاڑی میں بیٹھیں اور تشریف لے جائیں۔ چنانچہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ جس غسل خانے کے لیے رہنمائی کے لیے آئے تھے وہ بات درمیان میں رہ گئی، اس بارے میں کوئی بات نہ ہو سکی۔ بعد میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ابھی گزشتہ سال اس مسقف حصے کا کام ہوا ہے، اب بھی اس ساری چھت کو بدلنے کی کیا ضرورت آ پڑی؟ وہ کہتے ہیں آگ لینے آئی اور گھر والی بن بیٹھی۔ مبشر صاحب کو تو پتہ نہیں کس شریف آدمی نے 1,00,000 روپے عطیہ دے دیا تھا، ہمیں کون دے گا؟ اور پھر ضرورت بھی کیا ہے بھلا؟ تقریباً 1 ہفتہ گزرا تھا کہ ایک اور انجینئر صاحب ہمارے محلہ میں کسی سے ملنے کے لیے آئے، نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے۔ نماز کے بعد ان سے تعارف ہوا، گپ شپ شروع ہوئی، چائے کا انتظام بھی ہو گیا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بھی وہی مشورہ دے دیا۔ اب ان کو تو نہ ہم نے بلایا تھا اور نہ ان سے کوئی دوستی تھی، اس لیے ان سے کوئی تلخ کلامی نہ کر سکا۔ ان کی بات سن کر صرف خاموش ہی رہا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کڑوے گھونٹ پی گیا۔ مزید تقریباً 1 ہفتہ اور گزرا کہ صدر جمہوریہ احمدیہ کے انجینئر اپنے دوست اور کولیگ مکرم رانا محمود صاحب کے ساتھ آئے۔ انہوں نے بھی نماز ہمارے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد سلام دعا ہوئی، کچھ گپ شپ بھی شروع ہو گئی۔ رانا محمود صاحب گھر سے چائے لے آئے۔ دوران گفتگو ان کی زبان پر بھی وہی الفاظ کہ مربی صاحب اگر ہو سکے تو جتنی جلد ممکن ہو یہ چھت بدل دیں۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ سوچا کہ وہ ایک کہانی تو ہم نے سنی تھی کہ کسی شخص نے ایک بہت خوبصورت بکرا یا بکری خریدی، لے کر گھر جا رہا تھا کہ چوروں کا سامنا ہو گیا۔ پہلے ایک چور اسے ملا، اسے پوچھا بھائی جان یہ کتا بہت اچھا ہے، کہاں سے لائے ہو، کتنے کا ملا ہے؟ اس نے اس کی خوب ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کو بتایا کہ تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، یہ تو بکری ہے، بکری۔ خیر تھوڑا اور آگے گیا تو دوسرے شخص نے وہی سوال کر دیا کہ جناب یہ کتا کہاں سے لائے ہو، بڑا خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ اس کو بھی کچھ ڈانٹ پلائی اور آگے چل دیے۔ کچھ دور آگے جا کر تیسرا شخص ملا اور وہی سوال۔ اب تو وہ صاحب سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آیا یہ بکری ہے یا کتا؟ شاید میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اور دکاندار نے بکری کے پیسے لے کر مجھے کتا دے دیا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ بکری کتا سمجھ کے وہاں چھوڑ دی اور گھر چلا گیا۔ ان چوروں نے وہ بکری پکڑی اور اپنے گھر لے گئے، لیکن یہاں تو یہ لوگ چور نہیں ہیں اور نہ ان کا اس کام سے کوئی لین دین۔ میں نے سوچا کہ اب تو مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ وہاں تو چور تھے، یہاں تو کوئی خدائی منشا معلوم ہوتا ہے، خدا ہم سے کچھ کروانا چاہتا ہے۔ دوبارہ اپنے دوست بشیر کمال صاحب کے پاس شرماتے ہوئے گیا، کیونکہ گزشتہ روز ان کی کافی بےعزتی کر دی تھی۔ ان سے کہا کہ میرے بھائی، آپ نے اس روز جو مشورہ دیا تھا
کہ آپ تکلیف کر کے نیا نقشہ، آپ نے اس روز جو مشورہ دیا تھا اس بارے میں کیا آپ تکلیف کر کے ہمیں نیا نقشہ اور اس پر ہونے والا اندازہ خرچ لگا کے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کوئی عذر معذرت نہ کی اور خوشی سے اس خدمت کو قبول کیا، اور غالباً یہ سارا کام انہوں نے فری کر دیا خدا کی خاطر۔ دوسری طرف میں نے مسجد میں نماز کے بعد اعلان شروع کیے۔ ایک دفعہ اعلان کیا کہ ہم مسجد میں کچھ تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں، آپ میں سے کسی نے اس بارے میں کوئی مشورہ دینا ہو تو دے دیں۔ چند دن انتظار کیا، کسی نے کوئی مشورہ نہ دیا۔ دوسری مرتبہ پھر اعلان کیا، لیکن کوئی مشورہ نہ آیا۔ تیسرے دن میرے اعلان کے بعد ایک خادم بولے، صدر صاحب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں اور کتنی رقم ہے آپ کے پاس جو آپ لگانا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے مطابق آپ کو مشورہ دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مشورہ دے بیٹھیں پھر آپ کہیں کہ اس پر تو اتنا خرچ آتا ہے، وہ بھی آپ لوگ ادا کریں۔ ان کی یہ بات سن کر میرے جذبات قابو میں نہ رہے۔ میں نے عرض کیا، پیسہ ہمارے پاس کوئی نہیں، لیکن دیکھو یہ گھر خدا کا گھر ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہم تو مزدور ہیں وہ بھی نالائق۔ گھروں کی تعمیر پر خرچہ گھر کا مالک کرتا ہے، مزدوروں کو کیا لگے۔ ہم تو مزدور ہیں وہ بھی نالائق ترین۔ کام مل گیا تو کر لیں گے، نہ ملا تو ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ کہ ان دنوں ہمارے دوست اکمل صاحب جو ابو ظبی سے گھر آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے بعد میں پوچھا کہ مربی صاحب اس پر کتنا خرچ آئے گا۔ اس وقت تک اللہ کے فضل سے کمال صاحب نقشہ اور اس پر ہونے والا اندازہ خرچ تیار کر کے مجھے دے چکے تھے۔ اس کے مطابق میں نے اکمل صاحب کو بتایا کہ تقریباً 16 لاکھ روپے کا اندازہ ہے۔ وہ کہنے لگے، اچھا میں واپس جا رہا ہوں، اپنے باس سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا، شاید یہ سارا خرچہ ہم ادا کر دیں۔ اگلے روز انہوں نے واپس جانا تھا۔ 2-3 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ وہ 16 لاکھ روپے کی رقم ادا کر دیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ سن کر ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہوئی اور یقین ہو گیا کہ خدا اپنے کام خود کروانے کے لیے قادر ہے، اور وہ اپنے کام کیسے کرواتا ہے۔ ہمیں تو بہرحال مزدوری کا موقع مل گیا۔ اس کے بعد یہاں تو قدم قدم پر خدا کی خدائی کے نشان نظر آئے، الحمدللہ۔ لیکن اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے یہاں رکتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی خدا کے فضلوں کا ذکر آئندہ قسط میں چلتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔